میں PK81 کے عوام سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہر اس دل کی آواز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ یہ جلسہ تقریروں کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ آنسوؤں کا جلسہ ہے، یہ تجدید عہد کا جلسہ ہے، یہ اس وعدے کا جلسہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان کامل دے کر جائیں۔ میں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، اور PK81 کے تمام عوام الناس اور خصوصی طور پر میرے گاؤں لنڈی ارباب کے انتہائی محترم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوانوں، اسلام کی تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ قربانیوں، آنسوؤں اور ایمان کی حفاظت کی ایک ایسی داستان ہے جس سے آج ہمیں ہر نوجوان کو روشناس کرانا ہوگا۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے سینے پر نقش ہو جاتے ہیں، جو صدیوں کے فتنوں کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن جاتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان اس تاریخ کو بھول چکا ہے۔ میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعلان جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان حد کھینچ دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ امت کے ایمان کا تحفظ ہے۔ آج ہم اس پیغام کو بھول گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو فتنوں نے سر اٹھایا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہوئے، دلوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ اس وقت کس نے حق کی صداقت بلند کی؟ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی گلیوں میں گونج اٹھائی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہی وہ لمحہ تھا جب ختم نبوت اسلام کا پہلا اجتماعی عقیدہ بن کر تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ مگر پھر وقت گزرتا گیا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس طرح مسلمانوں کے خلاف پھر فتنے بدلتے رہے، چہرے بدلتے رہے، مگر ہدف ایک ہی رہا کہ نبوت کے قلعے میں درار ڈالی جائے اور اس میں شگاف ڈال کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس کے لیے برصغیر کے علماء نے اس عقیدے کی خاطر کتنی قید و بند کی صحبتیں برداشت کیے، کتنے دار و رسن قبول کیے، اور اپنے خون سے لکھ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے علماء نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں وراثت میں نہیں ملا، یہ قربانیوں سے ہمیں ملا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم یوم فتح 7 ستمبر کو کیوں مناتے ہیں۔ ہم ختم نبوت کے یہ پروگرام اپنے گاؤں میں، علاقوں میں، حلقوں میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف ایک جلسہ یا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تاریخ سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا ہے۔ جو جھنڈا 1880 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا تھا ایمان کی خاطر،
اسی جھنڈے کو 1953 میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے سینہ تان کر بر صغیر کے میدانوں میں لہرایا، اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دی، کوششیں کی۔ ہمارے علماء کرام نے جلا وطنیاں کاٹی، قید و بند کی، صحبتیں برداشت کی، جانوں کی قربانیاں دی، مرے کٹے پٹے، مگر کبھی بھی اس عقیدے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی یاد ہوگا آپ کو جب 1974 میں مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اپنی بے مثال دلائل، قرآن و سنت اور اجماع امت کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا، پاکستان کے آئین میں اور پوری دنیا کے لیے ناقابل تبدیل حقیقت کے طور پر ثبت کروا دیا۔ یہ شمع آج بھی جل رہی ہے، یہ شمع آج بھی روشن ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہمارے اکابرین، بزرگ، علماء کرام اپنی جان، مال، وقت کی قربانی دے کر اس روشنی کو تامے ہوئے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی شک و شعبے کے آخری نبی مانتی رہے۔ یہ فتح صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان کی ضمانت ہے، قربانیوں کی داستان ہے، تاریخ کی روشن یادگار ہے، اور ہم سے بھی آج مطالبہ کرتی ہے، آج ہم سے بھی یہ قربانی مانگتا ہے۔ آج خاموشی نہیں، حاضری مانگ رہا ہے، آج ہم سے بھی گواہی مانگ رہا ہے، آج پھر وہی آواز ہم سے سوال کر رہی ہے، کیا تم بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہو، یا صرف تاریخ کے ہی قاری ہو، تاریخ ہی پڑھنے اور سننے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ اسی احساس ذمہ داری کو زندہ رکھنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لنڈی ارباب کے علماء کرام نے مجھے بھی کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں، تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس، ایمان سے بھرا ہوا ایمان افروز اجتماع بروز جمعرات بتاریخ 25 دسمبر بمقام مسجد وسطی، جس کو ہم پشتوں میں مینز جماعت بولتے ہیں، اور بوقت نماز مغرب سے عشاء تک عظیم الشان جلسہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر اہتمام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت منعقد کر رہی ہے۔ یہ جلسہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہو رہا۔ میں PK81 کے عوام سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہر اس دل کی آواز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ یہ جلسہ تقریروں کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ آنسوؤں کا جلسہ ہے، یہ تجدید عہد کا جلسہ ہے، یہ اس وعدے کا جلسہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان کامل دے کر جائیں۔ میں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہوں، اب مجھے پتہ چلا کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے، اور باہر ملکوں میں آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کتنی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ آئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اپنے بچوں بھائیوں کو ساتھ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھے ہو جائیں، اور آپ اعلان کریں اپنے محلے میں کہ ہم زندہ ہے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے ہم جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔